اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ جے ٹی وی۔ آج میں طبیعت کچھ ناساز ہے، پھر بھی تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں۔ ابھی پرسوں عمران خان صاحب نے کل اپنے عوام کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی اور مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک دو دفعہ عوام سے بات کی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سب سے خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ملک میں جو مسائل ہیں ان کا بڑی اچھی طریقے سے ادراک ہے کہ ملک میں کافی مسائل ہیں، عوام کافی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مثال نہیں ملتی تھی، ہر حکمران یہی کہتا تھا کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، مہنگائی نہیں ہے، لوگوں کو ہر چیز میسر ہے۔ لیکن عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جس نے یہ بات اوپنلی کنفیس کی ہے کہ بالکل مہنگائی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس مہنگائی کو کم کرنے کی۔ اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے، یہ بھی بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ بیسیکلی ملک میں جو چیزیں موجود ہیں، ہمارے ملک میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا مہنگا ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ گندم ہمارے ہاں، گنا ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، فصلیں، دالیں، سبزیاں بہت زیادہ ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں، اگائی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود ملک میں یہ چیزیں مہنگی دستیاب ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مافیا کام کر رہا ہے، جو حکومت کو تو کمزور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے کوئی ایسے اقدامات، کوئی جنگی بنیادوں پہ ایسے اقدامات کریں جن سے یہ تمام مسائل جلد از جلد ہو سکیں۔ مہنگائی پہ قابو پانا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک سائنٹیفک میتھڈ کو یہ اپنانا ہوگا کہ کس طرح ہم چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، اور کیا ایسی چیز ہے جو کون سے میئرز ایسے اپنائے جائیں تو اس سے معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مہنگائی تو سب سے بڑا ایشو ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو پاکستان بہت اچھے جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ عمران خان کو ایک اچھا لیڈر سمجھتے ہیں، انقلابی اقدامات انہوں نے کیے ہیں، اور بیسیکلی عمران خان کا جو ویژن ہے اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ بندہ صرف عوام کی بات کرتا ہے، عوام کے مسائل کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اس وقت متنفر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے کر کے دیکھ لیں، ایک دفعہ پھر واپس آئیں، تحریک انصاف کی حکومت کو سپورٹ کریں اور دیکھیں کیا واقعی ایسے اقدامات ہو رہے ہیں یا ہو پائیں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دیکھیں، بے روزگاری، غربت، مہنگائی، اور اس کے علاوہ اور کچھ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا ان کرائسس سے گزر رہی ہے، صرف پاکستان نہیں۔ اب بدقسمتی یہ کہہ لیں کہ یہ کرائسس آئے تب جب عمران خان کی حکومت تھی، تو ایک تو نئی حکومت انہوں نے نئی حکومت کا چارج لیا، اوپر سے یہ کرونا آ گیا، اور اس کی وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ابھی تک چل رہا ہے کرونا، اور مزید اس میں تیزی آ گئی، اس کی جو 5ویں لہر ہے۔ تو اس کے ساتھ میں ایک چیز جو اور کہنا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود جس طرح کام کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو ہیں آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ ان کو بھی کہیں کہ اپنا کام ایمانداری سے کریں، محنت سے کریں، اور سوچ اور ویژن سے کریں۔ جن کے پاس منسٹریاں، آپ 3 مہینے بعد ان کی رپورٹ ان سے لیا کریں کہ انہوں نے کیا پروگرس کیا۔ دیکھیں، پریس کانفرنس کر لینا، پریس کانفرنس کر کے جھوٹے لگانا، اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا اور عجیب و غریب باتیں کرنا، یہ منسٹرز کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ وہ صرف کارکردگی پہ فوکس رکھیں،
کسی کے پاس اگر فوڈ کی منسٹری ہے، ہیلتھ کی منسٹری ہے، ٹھیک ہے، ریلوے کی منسٹری ہے، وزیر داخلہ ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے معاملات کو ایمانداری سے چلائیں. ٹھیک ہے، ایمانداری سے چلا رہے ہوں گے، لیکن پروگرس، آپ جتنی زیادہ پروگرس دیں گے اتنے زیادہ بہتر رزلٹ آئیں گے اور عوام خوشحال ہوگی. دیکھ، عوام خوشحال ہوں گے تو عمران خان تاریخ میں مثبت طریقے سے یاد رکھا جائے گا. تحریک انصاف کو یاد رکھا جائے گا کہ ایک لیڈر ایسا آیا تھا جس نے پاکستان کو مسائل سے نکالا اور عوام کو خوشحال کیا. دیکھیں، لندن کی 6 کروڑ آبادی اور ماشاءاللہ ہماری 22 کروڑ آبادی، رقبہ زیادہ، آبادی زیادہ، نوجوان زیادہ، ٹیلنٹ زیادہ، تو کیا وجہ ہے ہم لوگ اتنا پیچھے ہیں؟ یہ ریسرچیں بار بار ہو چکی ہیں. سرکاری ملازمین پاکستان کے اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے. اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں تو ملک بہت جلدی اوپر جا سکتا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے، خاص کر کے سرکاری ملازمین سے، خدارہ اپنا کام ایمانداری سے کریں، کسی کی بات نہ مانیں. سیاستدان ہے کوئی، جو مرضی ہے، آپ کسی کی بات نہ سفارش مانگیں، مانیں نہ، رشوت لیں. ملک کے لیے سوچیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں تاکہ بہتری ہو، ملک پاکستان کا نام اونچا ہو، نام روشن ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.